بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، ہمارے دارالفتہ میں یہ سوال آیا ہے کہ آج کل کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی دا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، یہ اہل سنت و جماعت کا نعرہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ نعرہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ نعرہ ہی نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اب جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، میں ان سے سوال کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں علی کا پہلا نمبر، تو علی کا پہلا نمبر کس چیز میں بھائی؟ پہلا سوال یہ ہے، خلافت میں؟ یہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ تو خلافت میں پہلا نمبر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے تو یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ افضلیت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا نمبر، افضلیت میں پہلا نمبر نہیں ہو سکتا بھائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، تو افضلیت میں بھی پہلا نمبر نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں جو اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی چلیں افضلیت میں پہلا نمبر نہیں ہے اور خلافت میں بھی نہیں ہے، تو ایمان میں یعنی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لیا ہے۔ تو بھائی اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کا آپ نے موقف پڑھا ہے؟ اہل سنت کا کیا موقف ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کا یہ موقف ہے، کیونکہ دلائل تو ہر طرف موجود ہیں، تو ادھر بھی ہیں کہ مولا علی پاک ایمان لائے۔ تو اہل سنت و جماعت اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے بھائی؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ کچھ کہتے رہتے ہیں ایمان میں جی پہلا نمبر، ایمان میں تو پھر اس طرح ابوبکر صدیق کا بھی ہے، حضرت خدیجہ کا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہرگز بھی نہیں ہے، اور یہ نعرہ نہیں ہے اہل سنت کا۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر اور پیچھے صحابہ کے آپ پڑھیں عقائد جو کتب احادیث میں لکھے ہوئے ہیں، بخاری میں اور دیگر کتابوں میں، کہ ان کا کیا موقف رہا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تک، سب کا یہ موقف ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی۔ اور خود مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے، تو فرمایا ابوبکر، پھر فرمایا عمر۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں اگر میں تیسرے کا نام پوچھ لیتا تو کہتے عثمان۔ تو بہرحال یہ اہل سنت و جماعت کا ہرگز بھی یہ نعرہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ نعرہ ہے کہ سب سے افضل انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر ہیں پہلے درجے کے لحاظ سے، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔